محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا، آپ نے فرمایا اللہ کانواں رنگ لے پر، اللہ کانواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کھو جو دھیان نہ پتر بہت کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آونڈا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے۔ تھا کہ نبی علیہ السلام 2000 بار گئے ابو جہل کے پاس، ابو جہل بعد آ جا، ابو جہل کلمہ پڑھ لے۔ تو آپ دعا کریں کہ وہ جو نبی علیہ السلام کا درد تھا نا، اس میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ ہم تو پیچھے سے اسے پکار کر کہا، اوے آنے والے یہ تو بتا تو ہے کون، تیری ہمت پر قربان جاؤں، اگر تو رکھ لیتا تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ تاج ہے کہاں۔ تیری بڑی ہمت ہے کہ اتنی غربت، اتنی فقیری ہونے کے باوجود بھی یہ تو تاج واپس لوٹا رہا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اس نے اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھایا کہ وہ کون ہے، اور جواباً مجھے کہتا ہے، اے عمرو، میں نے جس اللہ کے لیے اس تاج کو واپس لوٹایا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، وہ میرے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے۔ حضرت انہوں نے کہا ہڈے مضبوط سے اسی 5 روپے خرچ لیے، کہنے سارے شہر نے ڈنڈورا پٹو، میں بھی 5 روپیہ جلا دے رہا دکھا۔ کردار میں مضبوطی لاؤ یار، خدا کا واسطہ۔ پہلے کیا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، اب کیا ہے، نیکی کر فیس بک۔ السلام نے فرمایا بے نماز کی قبر میں ایک اشدہا آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا، اشجاع الاقرا، گنجا سانپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی، اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ لوہے کے ہوں گے، اور اس کے ہاتھوں کی لمبائی کتنی ہوگی، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 دن کی مسافت جتنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی ہوگی۔ وہ بے نماز کی قبر میں آئے گا اور آ کر کہے گا انا اشجاع الاقرا، میں گنجا صاحب ہوں، اور تو نے فجر نہیں نہ پڑھی تھی تو مجھے اللہ پاک نے تیری قبر میں بھیجا ہے، اور تجھے فجر نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک ماروں گا۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بے نماز کو ایک ضرب لگائے گا نا اپنے لوہے کی ہاتھوں کی، بندہ زمین میں دھنس جائے گا حضرت۔ اور کیا ہوگا حضرت، وہ پھر اس کو نکالے گا، اور پھر اس کو ظہر تک مارے گا حضرت۔ اور پھر جب ظہر کا وقت آئے گا پھر اس کو کہے گا تیری قبر میں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو نے زور نہیں نہ پڑی تھی، تو فارغ بیٹھا رہتا تھا نا، تیرے کانوں میں اذان کی۔ لیکن جو سب سے لازمی بات ہے حضرت جی، لگاؤ جھنڈیاں، لگاؤ لڑیاں، لیکن حضرت جی یہ ہم کو مزہ تو نہ ہوا، آپ چائنا کی جھنڈیاں اور چائنا کی لڑیاں لگا رہے ہیں، اور وہ لڑیاں جس کا لگانے کا محبوب نے حکم دیا ہے حضرت جی، وہ آپ لگا ہی نہیں رہے۔ اس کا آرڈر ہے، اس کے لیے حکم موجود ہے محبوب کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑیاں رکھو، یہ قرآن پاک کا رنگ ہے حضرت۔ میں آپ کو سادے انداز سے بتا رہا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ، وَذِي الْقُرْبَى، اپنے قرب والوں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور کیا کرنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرنی ہے حضرت۔ لیکن ہم نے اس رنگ کو چھوڑ دیا۔